اپنی زندگی میں ایسے دوست کو شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہے، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے، مگر کسی کسی کو تربیت روک لیتی ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ غم کی ایک بڑی خوبی ہے کہ یہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ اگر زندگی میں غم نہ ہو تو انسان پتھر بن جائے۔ کامیابی نے ناکامی سے پوچھا، تمہیں انسان کیسے حاصل کرتا ہے؟ ناکامی نے کہا، جب تمہارے حصول کی خاطر اپنے رب کے حصول توڑ دیتا ہے۔ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور خیال کر لیا کرو کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہوتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اگر کوئی محبت کرنے والا شخص آپ پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ تم اپنی اہمیت اس کی نظر میں کھو چکے ہو۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو دوسروں کو کرتے ہیں۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ گمراہ اور فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہوں پر دلیر ہو جاؤ گے، بچوں میں بیٹھو گے تو غیر سنجیدگی سیکھو گے، بادشاہوں، امراء اور سرداروں میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے، تم فقراء میں بیٹھا کرو، عاجزی سیکھو گے۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ بچپن میں خواہشیں، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے ہیں، ویسے ہی قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ اللہ ہمیں دنیا میں ہی قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔